السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ بے شک کوئی ایک بندہ بتا دے، بے شک لکھ جی دیں کہ الحمدللہ میری جی آ رہی ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دائی کی شخصیت میرا خیال ہے مجھے موضوع دیا گیا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ دائی کے اوصاف بھی ظاہر اسی میں آئے گا، لیکن دائی کی شخصیت کا موضوع تھا. جی تو اب ہم بلا تاخیر انشاءاللہ اس کو شروع کر لیتے ہیں. اچھا، آپ میں سے اگر کوئی مجھے تھوڑا سا یہ بتا دے کہ دائی سے مراد کیا ہے، آپ کی نظر میں دائی کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک بندہ بتا دے. دائی جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دائی کون ہے؟ دعوت دینے والا، بالکل. اب یہ کھانے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، سیر سپاٹے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے. لغوی لحاظ سے تو کوئی بھی چیز بندہ جو ہے کسی بھی چیز کی دعوت دے گا، کسی بھی چیز کی طرف بلائے گا، وہ دائی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم ایک خاص اصطلاح میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف یا اللہ کے جو راستہ ہے اس کی طرف بلانے والا، وہ دائی یہاں پہ مراد ہے. اچھا، اب یہاں پہ دو بہت اہم چیزیں ہیں سمجھنے کی. ایک یہ کہ دو سمتیں ہیں یا دو زاویے ہیں. ایک وہ جو بندہ ہے جو بلا رہا ہے، اور ایک وہ چیز جس کی طرف وہ بلا رہا ہے، وہ جو اس کا دعوت کا جو کارڈ ہے، یا جو دعوت کا لب لباب ہے، یا جو منزل ہے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے، وہ کیا ہے. اور جو تیسری چیز ہوگی کہ وہ ظاہر دیواروں کو تو نہیں بلا رہا، وہ اس کے مخاطبین. تو یہ ٹرائی اینگل بن جاتا ہے دائی، اور اس کے ساتھ دو چیزیں لازمی ہیں. ایک وہ جس کو وہ بلا رہا ہے، اور ایک وہ جس کی طرف وہ بلا رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ چونکہ ہم نے کہا کہ دعوت دینے والا خالی مراد نہیں ہے کہ کوئی کھانے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی پینے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی کسی پروگرام کے لیے کسی کو بلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو، یا اس مبلغ کو جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے کسی بھی انداز میں، وہ دائی کہلاتا ہے. اور اس کا وہ ایک خاص مشن کے تحت اٹھتا ہے، یعنی اس کا خاص مقصد ہے. تو اس کی دعوت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ خاص دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، دین کی مکمل حیثیت میں دین کی دعوت ہے. اب وہ جن کو بلا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی تھوڑا سا بتائے گا؟ یعنی ہمارے پیش نظر کون لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں؟ کوئی ایک دو جواب فٹافٹ، جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یا جو بھی آپ کو آپ کے تجربے میں آتا ہے. اچھا، کوشچن مائک سب کے نا میوٹ ہیں، تو سب لوگ کوشچن انمیوٹ نہیں کر سکتے. تو یا تو یہ کہہ دیجیے کہ ہینڈ ریز کر لیں، تو جو ہینڈ ریز کرے گا اس کا مائک کھول دیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی جو بتانا چاہتا ہے وہ ہاتھ بھی کھڑا کر سکتا ہے، اور اگر جس کا جی بیٹے، جی پتہ نہیں بیٹے ہیں یا کون ہے، بہن ہے. اس طرح حسن نے یا حسان ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا نام ان کا، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. جی اسرا، ان کا مائک اگر کھول دیں. السلام علیکم. ہمارے وعلیکم پیش السلام. نظر ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، جن کو ہم بلانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں. اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی انسان ہے نا، اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ انسانوں کی کون سی کیٹیگری ہوگی، جس سے بھی ہمارا میل جول. تو دائی کا بنیادی وصف یہ ہے کہ اس کی دعوت سب کے لیے ہوتی ہے، اقرب سے لے کے جو سب سے قریب بندہ ہے اس سے لے کے سب سے بعید بندے جس تک اس کی پہنچ ہے، اپروچ ہے وہ. تو گویا یہ بہت وسیع میدان ہے. اس لیے پھر دائی کی شخصیت کے اندر بھی وہ وسعت، وہ کیا اس کو کہنا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ دعوت ہے. ٹھیک ہے، آغاز ہو رہا ہے اپنی ذات سے، اور اختتام اس کا ہو رہا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں. کوئی بھی انسان، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ مسلم ہو، کوئی بھی شخص ہے وہ اس دعوت کا مخاطب ہو سکتا ہے. اب ہم اس کو باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ذہن بنانے کے بعد، کہ یہ شخصیت ہے کیا، اور اس شخصیت کو کیسا نظر آنا چاہیے، اس کے اندر کیا بنیادی اوصاف. ویسے تو بہت سارے ہیں اس کے بنیادی اوصاف، لیکن ظاہر ہے ہم اس مختصر وقت میں کچھ ایسے اوصاف جو
یعنی موٹے موٹے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو بہت بنیادی ہیں، ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. اور مجھے پکا پتا ہے کہ اکثر لوگوں کو ان اوصاف کا پہلے سے معلوم ہے، علم ہے، ہم صرف دہرائی کر رہے ہیں میں اور آپ مل کے، تاکہ ایک دفعہ واضح ہو جائیں ہمارے سامنے، اور ایک دفعہ دوبارہ سے ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور ہم اس کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. اچھا، جو ایک سرسری سے نظر ڈالیں تو یہ کچھ اس کی شخصیت کے لوازمات میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے جو ہم سرسری سے نظر ڈالیں. سب سے پہلی چیز کہ وہ ایمان لانے والا اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو. پھر اس کے اندر اس کے پاس وہ علم ہو جو انسانوں کو نفع دینے کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے اندر اخلاص کی صفت ہو، اخلاقی طور پہ وہ باقی لوگوں سے نمایاں اور برتر ہو. وسعت قلبی اور وسعت نظری دونوں صفات سے متصف ہو. اس کے اندر نرمی اور حلم بدرجہ عدم ہو. وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے کام سے جڑا رہے. مخاطبین کی رعایت کرنا جانتا ہو کہ اس کے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ کس لیول کا ہے، کس عمر کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی ذہنی اپروچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہو. بہت معذرت، یہ رعایت یہاں پہ ٹائپنگ کی غلطی ہے. اخلاقی جرت اس کے اندر ہو، یعنی وہ بہادر اور دلیر ہو. اس کے اندر جسے کہتے ہیں بلند ہمت ہو، اس کے اندر کم ہمتی نہ ہو، اور انسانوں کے ساتھ متعلق رہے، انسانوں کے ساتھ رابطے میں رہے، ان سے کٹا ہوا نہ ہو. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اس کی قول جو وہ بات کہے اس کو پہلے کر کے دکھائے، پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. تو اب ہم ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے جو بنیادی ترین چیز ہے وہ ایمان اور توکل ہے. اچھا، ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، ہم خاص طور پہ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہم دیکھیں، جیسے ہم کسی درخت کو دیکھیں اور ہمارے ذہن میں تصور ہو کہ میرے جو لان میں یا میرے گھر میں گملے میں یا زمین میں جو درخت میں لگانے جا رہی ہوں، اس کو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جب یہ بڑھے گا تو کس طرح لگنا چاہیے. اس تصور کے تحت ہم اس کو کاٹتے ہیں. وہ تصور ظاہر ہے کہ کسی ایسے درخت سے متعلق ہوتا ہے جس کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، چاہے تصویر میں دیکھ رکھا ہے، چاہے بالکل صحیح ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو پنپتے ہوئے یا بڑا ہوتے ہوئے یا بڑے ہونے کی شکل میں سفر کے دوران یا کہیں پہ بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے، تو ہمارے ذہن میں وہ تصویر موجود ہوتی ہے. دائی کے ذہن میں بھی جو سب سے بہترین تصور موجود ہونا چاہیے شخصیت کا، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انبیاء ہیں لیکن انبیاء کی شخصیت ہمارے سامنے اس طرح سے واضح نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو شخصیت جو نمایاں ترین اور کامل ترین شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو اس کو ہی رول ماڈل ہونا چاہیے ہر دائی کی نظر میں. ہاں، البتہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی نظر کے سامنے دیکھا ہو، ہمارے سامنے بہت سارے ہمارے سینئرز ہوں یا جن سے ہم نے سیکھا ہو، یا جن کے ہاتھوں ہم پر باندھ چڑھے ہوں، یا جن کے زیر تربیت ہم رہے ہوں، یا جن کے ساتھ ہمارا میل جل ہو، ان کی شخصیت بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہوں گے. اثر انداز ہونا اور بات ہے، رول ماڈل ہونا اور بات ہے. رول ماڈل یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوگی، اور اس کے بعد نیچے 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 آتے جائیں گے. لیکن جو بنیادی طور پہ جو ایک ماڈل ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہوگی. اب یہاں پہ ہم جب ایمان اور توکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں گے. ایمان کیا ہے اور توکل کیا ہے؟ تو ایمان سمپل یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر اس طرح کا یقین رکھیں کہ آپ کا عمل اس یقین میں ڈھل جائے. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں ایمان کی، اور مجھے یہ اپنے لحاظ سے مثال بہت ایمان کو سمجھنے کے لیے مفید رہتی ہے اپنے ذہن میں، اور یہ میری اپنی ہی مثال گھڑی بھی ہے کہ جب ہم امتحان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا امتحان ہے، اور وہ کوئی بڑا امتحان ہے، جیسے مقابلے کا امتحان ہے یا کسی یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا امتحان جو تھوڑا عام ٹیسٹ نہیں ہے، تو ہم اس کی عام دنوں میں اس طرح سے تیاری نہیں کرتے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے محنتی مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہتے ہیں. لیکن جو میرے آپ کی طرح کے ہیں جو بہت ساری مصروفیات میں مشغول ہیں، تو وہ اس کو بسا اوقات پینڈنگ میں ڈالتے رہتے ہیں، تھوڑا کر لیا، اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی. لیکن جب عین امتحان کا دن آ جاتا ہے تو اس رات کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو تیاری کی اور جو
मुस्तैदी है इम्तिहान की तैयारी के लिए और किताब खोलने के लिए और उसके लिए बैठ के तैयारी करने के लिए जो जमाव है, वो जो पूरी कैफियत है वो ईमान है। क्योंकि हमें पता है कि अब इससे मफर नहीं है, अब ये सुबह आ चुका है और हमें इसको देना ही देना है। उससे पहले हम जितनी दफा किताब लेके बैठे हमारी वो दिल जमी और वो हमारी कैफियत नहीं बनती। हम कहते हैं हमें कई चीजों की समझ नहीं आती और हम इतना स्लो जा रहे होते हैं। देखिए जो इम्तिहान की रात है उसमें हमारी स्पीड, हमारी समझ बूझ, हमारी हर चीज जो है बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि हमारी अक्ल और हमारा जिस्म और हमारी हिस्स और हमारा शऊर, हमारा लाशऊर, हर चीज हमें बता रहा है, पैगाम दे रहा है कि अब वो लम्हा आ गया, अब तुम्हें तैयारी करना ही करना है। ठीक है, तो ये है ईमान। आपको इतना कामिल ईमान हो कि आपका अमल, आपके हवास, आपकी सारी चीजें उसके मुताबिक ढलती चली जाएं। तो ये पहली जो है सिफ्त दाई के अंदर होनी चाहिए। जिस चीज की तरफ वो दावत दे रहा है पहले उसके ऊपर उसका अपना ईमान बहुत पुख्ता हो। और दूसरी चीज है तवक्कुल, कि जिसकी तरफ वो दावत देने जा रहा है, जिसको वो दावत देने जा रहा है जिस चीज की भी, उसके लिहाज से उसके अंदर में बहुत सारे खदशात होंगे। अब आप थोड़ी सी तस्वीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन में लेके आए कि जब पहली बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही आई है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे पहले कहा है अंजिर आशीरतकल अक़रबीन, पहले अपने जो करीब तरीन कबीले के लोग हैं उनको दावत दो। तो रसूलुल्लाह ने उनको खाने पे बुलाया है और जब बुलाया है तो आपके जहन में यकीनन खदशात हैं। ये खदशात ना होते तो आपका जिस्म बहुत उस कैफियत में कांपता ही ना, जब आप गारे हिरा से नीचे आए हैं और उस पैगाम की जो दहशत है वो आपके ऊपर जिम्मेदारी के एहसास के तहत तारी है और आपका जिस्म जो है वो काबू में नहीं आ रहा। तो फिर हजरत खदीजा आपको तसल्ली दे रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अंजिर आशीरतकल अक़रबीन में आपने बुलाया है, आपके जहन में खदशात हैं कि गालिबन ये मेरी दावत को पता नहीं कितने लोग कबूल करेंगे, कितने लोग कबूल नहीं करेंगे, इनका रद्द अमल क्या होगा, ये सारे खदशात हैं। अच्छा, उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप खुले आम आपको कहा गया कि अब आपने बस दावत को आम कर देना है, तो आप सफा की पहाड़ी पे खड़े हुए और आपने वहां पे दावत का आगाज किया, या आप आकाश के मेले में गए हैं और आपने वहां पे जाके लोगों को पुकारा है, तो वो पब्लिक में दावत है। उस वक्त सोचें कि जब आप जा रहे हैं आप तन्हा हैं, इंसानों के हजूम में तन्हा, आपका पैगाम भी तन्हा है, आपकी शख्सियत भी उस पैगाम की वजह से तन्हा रह गई है। तो आप सोचें कि आपके जहन में किस कदर शदीद खदशात होंगे, लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा और ईमान के ऊपर आपका एतमाद इतना पुख्ता है कि आप चले जा रहे हैं और आप पुकारे चले जा रहे हैं। वो जो दोनों चीजें यानी इंसानी फितरत के लिहाज से जो खदशात आते हैं, जाहिर है वो मौजूद थे शख्सियत के अंदर, वो जहन के अंदर, लेकिन उस आपका जो अमल है वो आपके ईमान की वजह से, क्योंकि उनके पास फरिश्ता आता था, उनको अच्छी तरह ईमान हो गया था कि ये सारी चीजें सच हैं। मेरे और आपका ईमान रसूलुल्लाह के ईमान के बराबर नहीं हो सकता। तो वो जो वही क्या ईमान है और वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर भरोसा है, ये दोनों चीजें आपको चलाई जा रही हैं और आपकी जुबान से अल्फाज भी अदा हो रहे हैं और आप लोगों से मिलकर उनको दावत भी दे रहे हैं। ये दो चीजें हैं दरअसल जो ईमान और तवक्कुल। ईमान तवक्कुल के बगैर अधूरा है और तवक्कुल ईमान के बगैर अधूरा है, यानी ये इकट्ठे ही रहेंगे। और जो रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुस्सिलत में कहा है, मन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उस शख्स से ज्यादा अच्छी बात आखिर किसकी है। देखिए अल्लाह ताला कितना खूबसूरत तवक्कुल के लिए अपीलिंग एक चीज दे रहे हैं कि उससे ज्यादा अच्छी बात किसकी है जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और फिर उसके जिस चीज के बुलाया उसके ऊपर खुद भी अमल करके दिखाया, अमल सालिह किया, और उसने पुकार के ये कहा कि मैं वो हूँ जो सिर्फ उस गिरोह में से मुतालिक हूँ, उस गिरोह में से हूँ जो सरेंडर करने वाले अल्लाह के सामने, जो अल्लाह के गुलाम है, जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। व इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, तो उसने वाजे वाजे पैगाम दे दिया कि मेरा सिर्फ इसी कैटेगरी में शुमार होगा, इसके अलावा किसी कैटेगरी में मेरा शुमार नहीं होगा। तुम और किसी चीज की तरफ मुझे कहोगे या कहोगे कि फलां चीज पे कंप्रोमाइज कर लो, तो इस चीज पे मेरा कंप्रोमाइज मुमकिन नहीं होगा। तो ये है ईमान और तवक्कुल साथ साथ। फिर उसके बाद एक और आयत में अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब किसी चीज का तुमने इरादा कर लिया और तुम्हें उस चीज के ऊपर एतमाद है कि वही हक और सच है, तो फिर अल्लाह पे भरोसा करते हुए उठ खड़े हो, नतीजा उस पर छोड़ दो। तो अपनी दावत पर एतमाद जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जाहिर है कि वो ग़िज़ा लेता रहे दाई,
الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے ہر انسان میں، دائی میں بھی. تو اپنے ایمان اور توکل کو بڑھانے کے لیے جو غذا ہے وہ اس نماز، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے مدد لو. نماز، استقامت اور صبر. نماز، استقامت اور صبر، اس چیز پہ جمع رہنا، جمع رکھنا صبر کے ساتھ. اور نماز، تو نماز یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، اور اس تعلق کے ذریعے سے صبر کرنا. یہ ہے دعوت کے اوپر اعتماد. جو دوسری چیز اہم ہے ایمان اور توکل کے بعد، وہ ہے علم نافع. اب علم بہت سارے ہیں، تو ہم صرف اس کو علم کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ یعنی وہ جو بھی دائی ہے اس کو علم ہونا چاہیے، بلکہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے ایک سب سے بنیادی چیز کہ اس کا علم اس کو ہونا چاہیے اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کے بارے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. میں ایسے ہی خواہ نہیں اٹھ کے آگے اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دوں، بلکہ یہ میرا وہ راستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں کہ میں بالکل جانے بوجھے اس راستے کو خوب اچھی طرح سے جان کے پھر اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں. پہلے خود مجھے راستے کی پوری طرح سے منزل تک جانے کی ایک ایک اونچ نیچ، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایک ایک باریکی کا پتہ ہے، کہاں خطرہ ہے کہاں خطرہ نہیں ہے، کہاں پہ موڑ ہے کہاں موڑ نہیں ہے، کہاں پہ نشیب ہے کہاں پہ نشیب نہیں ہے. پہلے میں نے خود اس کو اچھی طرح جانچ لیا ہے. یہ دیکھیں، ایمان، اس دعوت کے اوپر اعتماد، اور پھر اس کی بصیرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے سارے پیچ و خم، نشیب و فراز، اونچائی نیچائی، اس کے خطرے اور آسانیاں، ہر چیز کا اچھی طرح سے پتہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی ظاہر یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان علم کامل کا احتمال رکھے، اس کے پاس پورا علم ہو یا وہ کسی نبی کے علم تک پہنچا ہوا ہو، لیکن اس کو جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزوں سے مراد ہے جو اس کی دعوت کے لوازمات کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، وہ اس کے پاس ہوں. اچھا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کہ وہ قرآن کے جو بنیادی علوم ہیں اس سے واقفیت رکھتا ہو. یہ بہت 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 ضروری ہے. مثلا قرآن کے بنیادی علوم کیا ہیں؟ قرآن کے بنیادی علوم میں سے سب سے پہلے ناظرہ اور اس کی ٹھیک پڑھت، اس کو ٹھیک پتا ہو کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے رموز اوقاف کیا ہیں، تجوید کو کس طرح سے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے. پھر قرآن کے جو علوم ہیں ان سے اس کی بنیادی واقفیت کم از کم ہونی چاہیے. قرآن کے جو علوم ہیں جس کو ہم علوم القرآن کہتے ہیں، بنیادی واقفیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ علم ہو کہ قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے. پھر یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کیوں ضروری ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کے علم میں ہونی چاہیے، چاہے اس کو بہت ڈیٹیل میں پتہ ہونا ہو، لیکن وہ اس کا علم مسلسل حاصل ہوتا رہے، کیونکہ اس کے قرآن وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ وہ دعوت دے رہے ہیں دین کی طرف. تو دین کے جو بنیادی لوازمات ہیں قرآن اور سنت، اس کے بنیادی علوم سے اس کی واقفیت ضروری ہے. اگر وہ نہیں یہ بنیادی واقفیت حاصل کرتا اور پھر اس میں اپنی ترقی کرتا نہیں چلا جاتا تو وہ مار کھائے گا، کہیں نہ کہیں پہ اس کی دعوت جو ہے وہ کمی کا شکار ہو جائے گی. یعنی وہ اس طرح سے نہ ثمر آور ہوگی، نہ وہ اس طرح پھل پھول لے کے آئے گی، اور نہ ہی وہ اتنی جامع اور بہترین انداز میں اس کو پیش کر سکے گا. اچھا، اس کے بعد اس کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ صرف قرآن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کا بھی جو اجمالی مطالعہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو جانتا ہو. اجمالی مطالعے سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث اور ایک پہلو نہیں، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور کل مطالعہ ہے وہ اس کے علم میں ہو، اور اس کو پتا ہو کہ بطور کل مطالعہ اور جزوی مطالعے میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. پھر تیسری چیز یہ کہ پھر صرف قرآن اور حدیث کے اوپر وہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کے بعد جو لوگ دین کا جھنڈا لے کے اٹھے اور جنہوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا، ان کی اسٹریٹجیز کیا رہی تھی، ان کی حکمت عملی کیا رہی تھی. انہوں نے جب عرب سے نکل کے اپنے جو خاص دائرہ ہے اس سے نکل کے باقی دنیا تک دعوت دی ہے، تو کیا کیا اسلوب، کیا کیا ذرائع، کیا کیا وسائل، کیا کیا چیزیں، کیا کیا طریقے استعمال کیے ہیں، یہ سارے اس کو علم ہوں، چاہے مختصراً ہی، لیکن وہ اس کا یعنی یہ اس کا خاص میدان ہے، یہاں پہ وہ اپنے علم کو بڑھاتا چلا جائے. اور پھر جو ہے تابعین، یعنی تابعین تک کا علم اس کو ہونا چاہیے. اس کے بعد کی اپروچز میں پھر بے شک وہ وہاں پہ اسکپ کرے اور اپنے جو اپنا زمانہ ہے اس تک آ جائے، لیکن یہ بنیادی علوم ہیں جو اس کو معلوم ہو.
کیونکہ یہ دعوت کا جو پورا ایک راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک پہنچنے کا، اس کے اندر یہ 4 اہم ستون ہیں جو وہ جن سے وہ متعلق ہے، اور جس کے بغیر اس کی دعوت جو ہے وہ ثمرآور نہیں ہوگی، یعنی اس کو اپنی دعوت کا علم ہی نہیں ہوگا کہ دعوت ہے کیا. اور کیونکہ تابعین کے دور تک پہنچتے پہنچتے ہمارا جو دین ہے وہ کمپائل ہوا، اس کی تدوین ہو کے ہم تک پہنچی ہے. تو یہ جو 4 بنیادی سفر کے سنگ میل ہیں یا پتھر ہیں جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ اس کے علم میں ہونے چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو آخری چیز ہے اس کے علم نافع میں، وہ ہے کہ اس کو اپنے زمانے کے، جس زمانے میں وہ جی رہا ہے، اس زمانے کے جو دعوتی اسلوب ہیں اور دعوتی ذرائع ہیں، کن کن ذرائع سے وہ دعوت دے سکتا ہے، وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے. مثلا اگر اس نے نوجوانوں تک دعوت پہنچانی ہے تو وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ پہنچائے گا. اگر کسی دیہات میں وہ رہ رہا ہے اور وہاں کی خواتین سے متعلق رہنا ہے تو ان کو کون کون سے ذرائع اپیل کرنا ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف درس اور تدریس دعوت کا ذریعہ نہیں ہے. دائی کی جو شخصیت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی پوری شخصیت دعوت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے پورا آپ دعوت ہیں، آپ ہر چیز سے دعوت دے رہے ہیں، لیکن دعوت کی اسالیب آپ کیا اختیار کر رہے ہیں. آپ کو اس زمانے کی کیفیات، لوگوں کے مزاج، اس زمانے کی خاص نفسیات کے متعلق اس دعوت، اس دائی کی اپروچ ہو، کم از کم اس کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہو. اس زمانے میں کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کو اپیل کرتی ہیں اور کن کے ذریعے، کن چیزوں کے ذریعے سے میں دعوت اپنی پہنچاؤں گا. میرا خیال ہے یہ واضح ہے. اگر بعد میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جو تیسری چیز ہے جو اہم ہے وہ ہے کہ اس کے ذات کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر گندھی ہوئی چیز ہو. جیسے آٹا، اگر ہم نمکین آٹے کی روٹی نمکین روٹی پکانا چاہیں تو ہم آٹے کو کے اندر نمک ڈال کے گوندھ دیں گے، وہ نمک الگ نہیں ہو سکے گا باٹے سے. بالکل اسی طرح سے دائی کی شخصیت کے گندھا ہونا چاہیے اخلاص اور خیر خواہی. اب اخلاص اور خیر خواہی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو 40 نبوی ہے، حدیث کی کتاب جس میں 40 احادیث جمع ہیں. اس میں امام نووی نے بھی اس کو اکٹھا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے، تو آپ نے کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اب یہ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ صرف انسانوں کا بھلا چاہیں، اس کے اندر کوئی ذاتی غرض موجود نہ ہو، صرف انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی فلاح، یہ مقصود، یہ منتہا ہو، یہ آپ کی منزل ہو، یہی آپ کی ہر چیز کے پیش نظر ہو. یعنی آپ کوئی جملہ لوگوں سے کہیں، آپ لوگوں سے کوئی بات کہیں، آپ کوئی پروگرام ارینج کریں، آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی تنظیم، آپ کا اپنا سیٹ اپ بہت پیچھے ہو. اصل اپروچ، اصل مطمع نظر، اصل جو مقصد ہے وہ لوگوں کی طرف خیر کا پہنچنا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل بہت یوٹیوب چینل کا ایک غلغلہ ہے. ہر بندہ یوٹیوب کے ذریعے سے چاہ رہا ہے کہ وہ امیر ہو جائے. امیر نہ بھی ہو تو کم سے کم وہ پبلک کے ساتھ متعلق ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، اس کے اوپر ولاگس کی بھرمار ہے، ولاگس ہی ولاگس، ولاگس ہی ولاگس. سوال جو نوجوان طبقہ ہے وہ سوال عام طور پہ کرتا ہے کہ یہ کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ مشکل سوال ہے. اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ اب اس سوال کا ایک سادہ اور آسان سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چینل کے اوپر، اس پورے ذریعے کے اوپر جو بھی چیز انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو انسانوں، جس سے انسان کسی بھی حوالے سے شر کریٹ کر سکتے ہیں یا کشید کر سکتے ہیں وہ حرام ہے. مثلا ایک خاتون ہے، اس نے اپنے گھر کو وہ کرنا ہے، چلانا ہے، وہ اکیلی ہے کمائی والی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے بھی نہیں نکلنا، میرے لیے 100 مسئلے ہیں. تو وہ کوئی چینل شروع کر دیتی ہے ولاگ کا. اب ولاگ کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی لے کے ولاگ بنا رہا ہے کیمرہ، اور وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ میری کھڑکی ہے، یہ میرا آئینہ ہے، یہ میرا واش روم ہے، یہ میرا گلدان پڑا ہوا ہے، یہ درخت ہے. اچھا، اب یہ ہر گھر میں ہر بچہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ سب سے آسان ہے. جب بچے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا.
یہاں پہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا بھی اور خود بھی کہ آپ ہر وہ چیز کریں جو یعنی جو حدود کے اندر ہے، لیکن انسانوں کے لیے کیا اس سے انسانوں کو کوئی خیر مل رہی ہے؟ جو یہ آئینہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ دیوار کے اوپر چھت ہے، چھت سے کے اوپر پنکھا لٹکا ہوا ہے، کیا اس کو کوئی علم بھی مل رہا ہے؟ صرف وقت کا ضیاع ہے اور توانائی کا ضیاع ہے، انسانوں کے لیے خیر نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے خیر جس چیز میں چھپی ہوئی ہو، دعوت یہ بھی ہے کہ آپ راستے سے پتھر کو ہٹا دیں، کیونکہ اس میں انسانوں کے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، یہ دعوت ہے، اس کا اجر ہے۔ انسانوں کے لیے خیر چھپی ہوئی ہے کہ ایک پودا لگا دیں، ایک درخت لگا دیں، چاہے اس سے پھل ملیں، چاہے وہ جڑی بوٹی ہو اور اسے دوا مل رہی ہو، چاہے وہ صرف سایہ فراہم کرے، چاہے وہ صرف انسانوں کو سانس لینے میں آسانی، یہ دعوت ہے، یہ انسانوں کی خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، سمپل 2 لفظ صرف، دین ہے صرف انسانوں کی خیر خواہی۔ جہاں پہ بھی یہ خیر خواہی کٹ رہی ہوگی، چاہے وہ ہلکی سی سطحی طور پہ کٹ رہی ہوگی، وہ دین نہیں ہے، نہ ہی وہ دعوت، وہ جو آپ کی پیش نظر دعوت ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ پیورٹی ہو اس چیز میں، اس میں کوئی ایسا عنصر نہ چھپا ہوا ہو کہ جیسے مثال کے طور پہ میں کوئی فیس بک پوسٹ لکھتی ہوں، داعیہ ہوں، اور اس میں لائک آتے ہیں تو مجھے اطمینان ملتا ہے، اتنے لائک آ گئے، نہیں آتے تو مجھے اطمینان نہیں ملتا، اخلاص نہیں ہے، لائک کا لالچ شامل ہو گیا ہے، بالکل پیور نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ آ گئی ہے نا۔ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ پل صراط پہ چل رہے ہیں، اخلاص بہت 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 مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے شیطان ورغل آئے گا، وہ کئی حملے کرے گا، لیکن یہ کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرواتے رہیں۔ دائی کی جو شخصیت ہے وہ محاسبہ کرتی ہے، اخلاص محاسبے سے آئے گا، اور جتنا شامل ہوتا چلا جائے گا، اس میں ہلکی ملاوٹ بھی رہے گی، جتنا زیادہ وہ ہوگا عنصر شخصیت کے اندر اخلاص کا، اتنا زیادہ وہ انسانوں کے لیے مؤثر ہوگا۔ اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کوئی بات نہیں، وہ اچھی شکل کا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کا گھر اچھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کی دعوت ضرور اثر رکھے گی، چاہے وہ صرف 4 لوگوں تک پہنچا ہے، اگر اس کی پوری شخصیت میں صرف اخلاص ہے، صرف اخلاص۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں اپنے زندگی کے تجربے سے۔ میں گاؤں میں رہتی ہوں، اور میرا جو ننیال ہے وہ بہت پیور قسم کا گاؤں ہے۔ جس بندے نے، آپ میں سے، مجھے نہیں پتا آپ PTV کے پہلے کلاسک ڈرامے کبھی دیکھے یا نہیں دیکھے، ایک ڈرامہ یا بہت سارے وارث ڈرامہ ہے، راہیں ڈرامہ ہے منشیات کا، اس میں جو کلچر ہے وہ میرے ننیالی گاؤں کا کلچر تھا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس کلچر میں رہتے ہوئے ایک عام دیہاتی بندہ جس نے نہیں پڑھا ہوا، اور وہ جو اینٹوں کے چمنیاں ہوتی ہیں نا، بھٹے جس کو ہم کہتے ہیں، اینٹیں بناتی ہیں، وہ بھٹے چڑھانے والا بندہ تھا۔ میرے نانا ابو کے دوست تھے، میرے نانا ابو کی بہت ارلی ایج میں ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ان کے دوست تھے، تو وہ بھٹے چڑھاتے کہ ایک بھٹا، پھر وہ چل پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور بہت بڑے زمیندار تھے، تو ان کی شخصیت چینج ہوئی دین کی وجہ سے۔ تو جتنا ان کو علم ہوتا تھا، جتنا ان کو پتہ چل جاتا تھا، اب وہ کیا کرتے تھے، وہ ریلوے اسٹیشن سے، اس گاؤں کو ریلوے اسٹیشن ریل کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، بسیں جاتی تھی، ریل سے اتر کے پھر تانگا یا پیدل، اب تو ظاہر ہے کہ رکشے وغیرہ بھی شروع ہو گئے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کا نام تھا، ان کو صوفی کہتے تھے، صوفی سردار۔ تو وہ اپنے ساتھ انہوں نے چھوٹی سی ڈائری خرید لی تھی، اب ان کو حدیث نہیں یاد ہوتی، وہ بڑی ایجڈ ہو گئے ہیں، لیکن خیر خواہی کا مادہ دیکھیے کہ مجھے جو علم ہو گیا مجھے وہ پہنچانا ہے اپنی شخصیت میں لانے کے بعد۔ اور وہ ٹرین پہ سفر کرتے رہتے تھے، ایک بھٹے میں گئے، پھر وہاں سے دوسرے میں گئے، پھر تیسرے میں گئے، تو جو نوجوان ٹہل رہے ہوتے تھے پلیٹ فارم کے اوپر، چھوٹا سا دیہاتی پلیٹ فارم ہے، وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ان پڑھ سا بنتا ہوں، تو آپ بچے پڑھے لکھے ہیں، تو بیٹا یہ ایسے کرو کہ میں آپ کو جو لکھواتا ہوں مجھے لکھ دو۔ تو وہ ڈائری پکڑتا تھا، قلم پکڑتا تھا، تو وہ حدیث بولتے تھے جو انہوں نے یاد کی، بولتی تھی مجھے لکھ دو۔ اب اس سے کیا ہوا، اس سے ان کی شخصیت بڑی ہوئی نہیں، وہ صرف لکھوا لیا اور بیٹھ گئے، اچھا اب اس کا ترجمہ میں لکھ دو، ترجمہ میں لکھوا دیا۔ پہنچی دعوت یا نہیں پہنچی؟ اس نوجوان تک دعوت پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اسلوب، اس بندے نے کیا اختیار کیا، اس نے اپنے ذریعے، اپنے وسیلے، اپنی جو اپروچ ہے اس کے لحاظ سے ایک اسلوب اختیار کر دی خیر خواہی کے ساتھ، نہ اس کی شخصیت وہاں پہ نمایاں ہو رہی ہے، نہ وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے صرف ایک
طریقے سے ایک چیز پہنچا دی اور اخلاص ہے، نہ ہی اس نے اس بندے سے بعد میں ملنا ہے کہ اسے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. یہ ہے اخلاص، یہ ہے خیر خواہی کہ اس سے ہر انسان کو نفع پہنچ رہا ہے جو بھی کبھی بھی اس کے طرف یعنی ٹچ بھی ہوا ہے نا. آپ ایک تحریر لکھتے ہیں، اس تحریر کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، آپ کی شخصیت تو ہو سکتا ہے کوئی پہنچے ہی نہ. آپ کی شخصیت کوئی لوگ شخصیت اس تحریر کے اوپر نام کو پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کی ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ فیس بک پوسٹوں سے پہلے والا ہم دیکھیں زمانہ، تو اس میں آپ نے صرف ایک تحریر لکھی، لیکن وہ تحریر کسی کے دل پہ اثر کر گئی تو وہ کہاں تک صدقہ جاری ہے، سوچتے رہیں اس کے اندر کیا چیز شامل ہے. اور وہ تحریر ایسی ہے کہ آپ نے اخلاص سے لکھی، اپنے دل سے لکھی، تو آپ کا اخلاص منتقل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاص اور خیر خواہی ہے جو ثمر آور ہوتی ہے، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہے، زمین میں جمی ہوئی ہے، جو اونچا ہی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے درخت، اور جو پھل دیتا ہے. اسی اخلاص اور خیر خواہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور توکل اور ساری چیزیں شامل کر کے کلمہ طیبہ کہا ہے، پاکیزہ کلمہ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کیسے کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے کہ وہ اس کا جو بیج بویا جاتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں پھیل جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، زمین کو جکڑ لیتی ہیں، اور اس کا تنا آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا چلا جاتا ہے، ہر وقت. اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کلمہ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بات ہو، لیکن جو طیبہ ہے اس کے پیچھے خالص پن شامل ہے، خلوص اور خیر خواہی شامل ہے، اور وہ ثمر آور ہوتی چلی جا رہی. آپ رسول اللہ کی پھر مثال دیکھیں ان کی شخصیت کی. رسول اللہ کی دعوت سراسر اخلاص اور خیر خواہی پہ مبنی تھی، اور آپ دیکھیے اس کے ثمرات کہ آپ اسی صفا سے جہاں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دعوت کا آغاز کیا کوہ صفا سے، اور آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا. پھر آپ مکہ سے نکلے ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں، چھپ چھپا کے، اور آپ صفا پہ گئے، اور آپ نے کہا کہ اے مکہ، اے شہر دل پذیر، میں تو تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو مجھے ساری دنیا کی آبادیوں سے، سارے دنیا کی جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تمہارے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. آپ نکلے ہیں، جب واپس آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، تو آپ ابھی بھی آپ صفا کی جب صحیح کرتے ہیں، تو جب صفا پہ آتے ہیں تو آپ کیا دعا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ اس شخص اس رب کی تعریف، اس ہستی کی تعریف جس نے اکیلے بندے کو احزاب کے اوپر، لشکروں کے اوپر حاوی کر دیا، غالب کر دیا. یہی دعا پڑھتے ہیں نا. کتنے سال؟ صرف 10 سال، صرف 10 سال. 13 سالہ مکی زندگی اور مدنی زندگی صرف 10 سال. دعوت اتنی مضبوط تھی اور اتنے مضبوط ستون کے اوپر کھڑی تھی کہ وہ صرف خیر خواہی کا نام تھا، تو وہ ثمر آور ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی تھوڑی مدت میں بالکل اس معاشرے کا اس چیز کو لوگوں کے سامنے نشانی بنا کے پیش کر دیا. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انبیاء کی زبانی، کہ ہر نبی نے یہ کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اس پوری آیت میں ایمان شامل ہے، توکل شامل ہے، اپنی دعوت پہ اعتماد شامل ہے، اور اخلاص اور خیر خواہی شامل ہے. کہ ہر نبی نے کو جب یہ کہا گیا کہ تم ہی اللہ نے بھیجنے تھے، اب ہم نہیں تم بھی ایمان لے کے آ رہے، تو اس نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی اجر ہمارے نہیں نظر ہے، پیش نظر کوئی. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ تم بہت اچھے ہو، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ تم کہو کہ تم ہی ہمارے سردار ہو. ہم تو صرف یہاں کی اصلاح چاہتے ہیں، جو فساد ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے خیر پھیلے. اور جہاد کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اسی لیے فرض کیا گیا نا، جب فساد پھیل رہا ہو، جب انسانوں تک خیر نہ پہنچے، تو پھر اللہ کے راستے میں تلوار اٹھاؤ، کیونکہ انسانوں تک خیر پہنچانا مقصود ہے. ہر طرح کی خیر، ان کی معیشت میں خیر، ان کی معاشرت اور ان کے سماج، ان کے رہن سہن میں خیر، ان کی آپس میں جو قبائل اور مختلف شہر ہیں ان کا آپس میں جو رابطہ ہے اس میں خیر، مطلب ہر طرف سے خیر چھپی ہوئی ہے. ان کی خاندان زندگی، ان کی عائلی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ہر چیز میں خیر ہوگی. جہاں نہیں ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کریں کہ پھر تم اٹھو اور تم خیر پہنچاؤ، یہی تمہاری دعوت ہے. جتنا میری استطاعت میں ہے
ہر نبی کہہ رہے ہیں جتنا میری استطاعت میں ہے اتنا میں تمہیں خیر پہنچانا چاہتا ہوں، اور مجھے اس چیز کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے پہنچے گی. میں تم سے وسائل اور ذرائع کا بھی متمنی نہیں ہوں کہ تم مجھے مہیا کرو، وہ ساری توفیق مجھے اللہ ہی دے گا. میں تو اسی پہ بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور اسی کی طرف امیدیں لگائے ہوں. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی زبانی کہ پھر یہ جو قوم ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، وہ جب تم منہ پھیر لیتے ہو تو میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا کہ تم نے منہ پھیر لیا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تو سارا کا سارا اجر، تھینک یو بھی نہ کہو، یہ بھی نہ کہو کہ آپ کی دعوت سے میں متاثر ہوا، صرف اس چیز کو مان لو، مجھے بیچ میں سے نکال دو، صرف اس چیز کو مان لو کیونکہ اس میں تمہارے لیے خیر پوشید ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا تابع فرمان ہو جاؤں، جو وہ کہے میں بس وہ مانوں. اور یہی میری اپروچ ہے تم تک بھی کہ تمہارا وہ رب ہے، تمہارا وہ خالق ہے، جو وہ کہے وہ تم مان لو. اچھا، یہاں پہ یہ ایک بہت ہی کیا اس کو کہنا چاہیے، ایک کنٹروورسی سی میں نے عبارت لکھ دی ہے، تبلیغ کا معاوضہ طلب نہ کرنا. اس پہ بہت سارے حلقوں میں بہت ساری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. میں تھوڑی سی یہاں پہ اپنا نقطۂ نظر رکھوں گی، لیکن ممکن ہے اس میں ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری اپروچز ہیں اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے ابھی خاص طور پر، یعنی اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا، فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جو دین کو پڑھا رہا ہو، جیسے کسی کو قرآن پڑھایا ہے، کسی کو کوئی حدیث سمجھائی ہے، تو وہ اپنی یا کسی کو فقہ پڑھا رہے ہیں تو وہ معاوضہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت لگا رہے ہیں نا. جو بھی بندہ ہے، استاذ ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، کوئی بھی بندہ ہے، قرآن کا قاری ہے، تو وہ سکل سکھا رہا ہے تو وہ اپنا معاوضہ لے سکتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے. تو میں اس کو حرام نہیں قرار دے. لیکن میرا مطمع نظر یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اصلاح کی نیت سے، سکل سکھانے کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، وہ معاوضہ نہ لے. نیت کا فرق، کیونکہ اگر وہ معاوضہ لے گا نا تو پھر معاوضے کے اونچائی اوپر ہونا، نیچے ہونا، وہ نہ لے. مطلب میرا کہنے کا آپ اگر اس طرح سمجھیں کہ اس کی پوری شخصیت دعوت ہے تو وہ کس چیز پہ معاوضہ لے گا؟ اسکل سکھانے پہ ضرور لے. ظاہر ہے اس کو اس کی معیشت کہاں سے ہوگی، جیسے مدارس میں لوگ پڑھاتے ہیں، جیسے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں قرآن حدیث وغیرہ، یہ جیسے ہمارے ہاں جو قرآن حضرات آن لائن پڑھا رہے ہیں یا گھر جا کے پڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ٹائم دیتے ہیں، وہ اسکل سکھا رہے ہیں، اس کا معاوضہ لیں. لیکن یہ جو بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات کے بعد مقررین آگے لیتے ہیں نا، میں اس کو، یعنی میرے ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ اخلاص میں کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو اس سے پاک رہنا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں پیر فقیر جو ہوتے ہیں وہ بھی مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو دعا کروانے کا بھی لے رہے ہوتے ہیں معاوضہ. تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ نسبت ملاوٹ ہے. خاص طور پہ جو انبیاء کا مشن اگر آپ لے کے اٹھیں تو انبیاء کے مشن کے لیے پھر آپ کو بہت بلند ہمتی، بہت بڑا ظرف رکھ کے کام کرنا پڑے گا اور آپ کو معاوضہ نہیں لینا ہوگا. یہ میری اپنی اپروچ ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ پھر جب انبیاء نے ہر طرح سے کام کیا اور ان کو نتیجہ نہیں ملا، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام ہے، لیلن و نہارا، دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دی، جہری بھی دی، چھپ کے بھی دی، خاموشی سے رازدارانہ بھی دی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وما علینا، ان کی زبان سے انبیاء ہی کو کہہ رہے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ، بلاغ المبین، کھول کھول کے پہنچا دینا ہی تمہارے ذمہ. دائی کو بھی یہ بات اپنے پیش نظر رہنی چاہیے، اس کے پیش نظر بھی رہنی چاہیے، اور اس کی شخصیت میں بھی بے نیازی کی صفت ہونی چاہیے. بے نیازی کیا ہے؟ اس کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے نتیجے سے بے نیاز کر دے، کہ جلدی جلدی بے صبری نہیں. اور یہ نہیں کہنا کہ فلانا جو ہے وہ چینج ہو جائے، دعا کرتے رہنا چاہیے چینج ہو جائے، لیکن یعنی چینج کرنا ہی دعوت کا مقصد نہیں ہے. انسانوں تک خیر پہنچانا دعوت کا مقصد ہے. نتائج سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر دعوت پہنچانا. چاہے ایک بھی بندہ نہیں مانے گا، مجھے اپنی دعوت پہنچانی ہے اور ہر وقت پہنچانی ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اپنے قول کے ذریعے سے بھی، اپنی اٹھک بیٹھک کے ذریعے سے بھی، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے بھی، اپنی چرت پھرت اور معاملہ فہمی کے ذریعے سے بھی، اور معاملہ کرنے برتاؤ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے ذریعے سے بھی. چاہے میری کوئی ایک جھلک دیکھ لے، وہ جھلک بھی دعوت ہو. یہ میرے پیش نظر ہے. چاہے کوئی ہو سکتا ہے 100,000 سال کے بعد مانے،
تو چاہے ہو سکتا ہے وہ مانے ہی نہ، لیکن نتائج سے بے نیازی، اور یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نتائج سے بے نیازی کا عنصر شامل کر دے۔ دعا میں کرتی رہوں، ظاہر دعا خیر خواہی ہے نا، وہ بھی خیر پہنچائی جا رہی ہے، لیکن نتائج کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا اور اس کے اوپر غم نہ کرنا، اس سے غم کرنے سے بے نیاز کرتے۔ لیکن ظاہر یہ ہوگا صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اتنا غم کرتے تھے، اور کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ان غم میں ہلاک ہی نہ کر دینا کہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہاں تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، باقی نتائج جو ہیں وہ تمہارے ذمہ نہیں ہیں، یعنی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ پہ، اس کو بھی بار بار اپنے ذہن میں رکھنا۔ اچھا، پھر ایک اہم ترین صفت اخلاقی برتری، جب میں نے یہاں پہ حسن اخلاق نہیں لکھا، میں نے جان بوجھ کے اس کو اخلاقی برتری کی سرخی دیا ہے۔ اخلاقی طور پہ جو مخاطبین ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان میں اپنی اخلاقی برتری کو برقرار رکھنا۔ اب اخلاقی برتری کیا ہے؟ مثلاً میں آپ کو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک مثال دیتی ہوں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو سارا واقعہ پتہ، دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کی شہادت کی خبر افواہ آتی ہے، تو پھر کس طرح سے بیعت ہوتی ہے، اور مسلمان کتنے قوت میں آ چکے ہوتے ہیں اس وقت، ایمانی طور پہ بھی اور جنگی طور پہ بھی، یعنی وہ غلبے کے اس میں آئے تھے، اخلاقی طور پہ بھی۔ تو پھر جب سہیل ابن عمرو آتا ہے اور وہ معاہدہ لکھوا رہے، اور ساری جو شقیں ہیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاری ہیں، اور پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے ابو جہل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی کیفیت بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کتنی مشکل سے بھاگے، اور وہ کتنی اذیت میں ہے، اور اس کے صرف مسلمان ہی اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ معاہدے کے اوپر دستخط بھی نہیں ہوئے، صرف لکھا جا چکا ہے، زبان دی جا چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پہ جو تاب کھا رہے ہیں اندر سے، ان کا بس نہیں چل رہا، اس کو پکڑ کے اپنے خیموں میں لے جائیں اور کہیں کہ تم ہوتے کون ہو، تلوار، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ یہ لکھا جا چکا ہے ابو جندل، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، تم واپس لے چلے جاؤ، اور سوچیں کہ اس بندے کی کیفیت یہ اللہ ہی نے اس کو تھامے رکھا اور وہ اسلام سے نہیں پھرا، وگرنہ کوئی ہما شما میرے آپ جیسا ہوتا تو ہم تو وہ برگشتہ ہو تو اپنے مخالف کو، اپنے مخاطب کو پچھاڑ دیا۔ اسی طرح سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے اوپر جنگ کے دوران جب شدت کے ساتھ گھمسان کا رنگ پڑ رہا ہے، اور آپ کے جذبات پوری طرح پیک پہ ہیں، یہاں پہ ہیں، جب جذبات پوری طرح ہوتے ہیں تو دماغ کا اگلا حصہ جہاں سے انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے وہ نہیں کام کر رہا ہوتا، پیچھے جنگ، اور وہ بھی وہ جنگ جو چھاپا مار جنگ نہیں، ہماری طرح کی میدان ایک دوسرے کے سامنے، اخلاقی برتری ثابت کر دی کہ مجھے اپنی ذات اہم نہیں ہے، میرے لیے تو دین اہم تھا، اس کے لیے میں لڑ رہا تھا، اپنی ذات پہ بات آئی ہے میں ادھر ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ اس کا اس کے اوپر اثر، یہ تلوار سے زیادہ اخلاقی برتری اثر پذیر ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو اخلاقی برتری کو کہیں سے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، جہاں پہ بھی تکرار ہو رہی ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور بے شک کہہ دیں کہ میری طرف سے آپ کا دل دکھا ہے، میں معذرت، یا کہیں پہ ہے بہت بعد میں جا کے مکہ کے اندر رسول اللہ کرسی کی حالت میں آپ کی
بہت معذرت. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ بہت زیادہ معذرت ہو, ہماری شاید لائٹ گئی ہے, اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا. دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ جو اعلیٰ اخلاق ہیں, خلق عظیم, اس کی مرتبے پہ فائز کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو آپ کی اخلاقی بردے کی کیفیت دیکھیں کہ آپ نے مکہ میں تو کیا ہی کیا, لیکن جب مطلب فتح مکہ کے موقع پہ, لیکن جب مکہ میں آپ تنہا تھے, آپ کی دعوت بالکل غریب اجنبی, اس کا کوئی حیثیت ہی حاصل قدسیہ, میرے پاس آپ کی آواز نہیں آ رہی, کیا باقی بہنوں کے پاس آواز آ رہی ہے قدسیہ کی؟ میری آواز نہیں آ رہی میری. ہمیں قدسیہ کی لائٹ چلی گئی ہے, تو جو موجود نہیں ہے پارٹیسپینٹ میں مجھے نام نظر نہیں آ رہا, کچھ دیر انتظار کرتے ہیں. پانچ منٹ انتظار کر لیتے ہیں بہنوں. اگر قدسیہ نے جوائن نہیں کیا تو ان سے کہیں گے کہ جو حصہ رہ گیا ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں. 5 منٹ دیکھتے ہیں. بہت ہی زیادہ معذرت, لیکن ہمارے یہاں بجلی کے مسائل بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں. 2 دفعہ جا کے اور آئیے دوبارہ سے. وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا, جلدی جلدی ہی چلتے ہیں. اچھا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو. خذ العفو, خذ ہوتا ہے کسی چیز کا لے لینا, یعنی آپ کو وہ چیز دی جا رہی ہے اور آپ نے کہا کہ پین لو, آپ نے پین لے لیا. دودھ لے لو, آپ نے دودھ لے لیا. تو خذ کا مطلب یہ ہے معافی کو پکڑ لو, یعنی اس کو اپنی شخصیت کا خاصہ بنا لو. معاف کرنا, درگزر کرنا, صرف نظر کرنا. آپ کے سامنے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ نے گویا دیکھی ہی نہیں. اور بہت اہم بات کہ معروف کی تلقین بھی کرتے جاؤ. اچھی بات جو ہے اس کی تلقین بھی کرتے جاؤ, اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے بھی جاؤ. لیکن جاہلوں سے مت الجھو, ان سے اعراض برتتے جاؤ.
دیکھیں لوگوں کی غلطیوں سے صرف نظر. آپ کو نظر آ گئی غلطی, جیسے آپ کے بچہ غلطی کرے, آپ نے کئی دفعہ حکمت کے تحت آپ اس کو دیکھی اندیکھی کہہ دیتے ہیں, اس کو پتہ نہیں, آپ نے دیکھ لیا, اس کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ آپ نے دیکھ لیا, ہے نا. تو یہ ہے اس پہ نظر کر دو, ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں. لیکن بھلی بات کو کہتے بھی جاؤ, بھلی بات لوگوں کو بتاتے جاؤ, نہ کر کے نہیں, ایسے کہ یہ کام کر لیں اور اپنی شخصیت کے ذریعے سے. اور جاہلوں کے ساتھ الجھو بھی مت, جہاں پہ بھی الجھنے والا حصہ آئے وہاں سے بالکل منہ پھیر کے آگے بڑھ جاؤ. تو یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کامل ترین ایمان والے مومن وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں. جو شخص حق پر ہونے کے باوجود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, بحث و مباحثہ نہیں کرتا, میں اس کے لیے جنت کے زیریں حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور جو شخص مزاح میں جھوٹ نہیں بولتا, اس کے لیے جنت کے وسط میں, اور جو حسن اخلاق کو اپناتا ہے اس کے لیے جنت کے بالائی حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. قیامت کے دن انسان کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. یقین جانیے اللہ تعالیٰ فحشگو اور بد زبان شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے. لوگ اس کے قریب نہیں آتے. یعنی دعوت کا جو بنیادی مقصد ہے خیر خواہی اور اخلاص, لوگوں کو اپنے قریب کرنا, وہی فوت ہو جائے گا اگر آپ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے. اور بد اخلاقی سے مراد کیا ہے کہ آپ نے حق بات پہ بھی الجھنے لگے لوگوں سے. الجھنا نہیں ہے, یہ دائی کا مطمع نظر ہے. کہیں جہاں پہ بھی الجھن پیدا ہو آپ خاموش اور خوش اسلوبی کے خوبصورتی کے ساتھ صحیح پہ ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ غلطیوں سے زیادہ تر آپ کی اپروچ دائی کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف نظر کرے, لوگوں کی غلطیوں کو پکڑنا چھوڑ دے. اسی طرح سے جو ایک بہت اہم بات ہے وسعت قلبی اور نظری. ہم جلدی چل رہے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے وقت کم رہ گیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سخت گیر اور سخت دل ہوتے, سخت گیر اور سخت دل یعنی لوگوں کی ایک ایک چیز کو پکڑتے اور ان کی غلطیوں کو دل میں رکھتے, اور ایسے ہوتے کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے, آپ کی شخصیت آپ کا مزاج ایسا ہوتا, تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. یہ جو آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے نا, یہ بھیڑ نہ لگی ہوتی, ٹاواں لوگ آتے, کوئی آ گیا جس کا مزاج آپ کے ساتھ میل رکھتا ہے, آپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, باقی تو بھائی جھجکتے ہی رہتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کو اتنا نرم خو, اتنا وسیع القلب, اتنا وسیع نظر بنایا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے تو آتے ہی ہیں, آپ سے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور وہ سارے لوگ جو آپ کے ارد بھیڑ ہوتی تھی وہ مسلمانوں کی نہیں ہوتی تھی, صرف وہ غیر مسلموں کی بھی ہوتی تھی. یہاں تک کہ کئی لوگ اشعار, غیر مسلم اشعار بھی کہتے تھے نا کہ ہم نے تلوار کو دیکھا اور ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا, تو ان کا چہرہ تلوار کی دھار سے زیادہ چمکدار, اور ہم نے چاند کو دیکھا اور آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. وہ چہرہ تو خوبصورت نہیں ہوتا, یعنی چہرہ خوبصورت ہو اور بندہ بد اخلاقی سے پیش آئے تو آپ کا دل نہیں چاہتا اس بندے کی طرف دوبارہ دیکھنے کے بھی. وہ آپ کا اخلاق تھا, اس کا حسن تھا جو آپ کے چہرے پہ تھا, اور آپ کی مسکراہٹ تھی جو لوگوں کو گرویدہ کر لیتی تھی. آپ کے گرد لوگ جمع ہوتے رہتے تھے. اچھا, اسی طرح سے اقبال نے اس کو دو طرح سے باندھا. ایک اور بھی ہے کہ جس میں ہے کہ ہجوم کیوں ہے, فقط یہ بات کہ فقیہ شہر ہے کیا, مطلب اس میں اس کا میں شعر بھول رہی ہوں اور اس کو یاد کرتے ہوئے لیٹ ہو جاؤں گی کہ یہ جو میخانہ ہے اس کے اندر بھیڑ کیوں ہے. صرف اتنی سی بات کہ جو میخانے کا مالک ہے, جو پلانے والا ہے, ساقی ہے, وہ بہت دل پذیر ہے, وہ لوگوں کے دل کو بہت بھاتا ہے, صرف اس لیے اس میخانے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو وسعت قلب ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ مقامی نہ بنیں. دائی مقامی حیثیت میں نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ چونکہ ہمارے کلچر میں اسکرٹ پہننا حلال نہیں ہے یا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو آپ کہیں یہ ہے ہی حرام. حرام اور حلال کو وہ جو چھوٹا پیمانہ ہے دین کو اس میں رکھے نہ چھوڑیں. جو آپ کا کنواں ہے اس میں نہیں آپ بیٹھے ہوئے. آپ کو کنویں سے باہر نکل کے دنیا بھر کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے دین کی اپلیکیشن کرنی ہے اور لوگوں دین کی طرف بلانا ہے. تو یہ ہے دل کی وسعت, یہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کے مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا اور اپنی ہر طرح کی اذیت کو معاف کرنا سیکھ لیا اور اپنے دل کو بڑا کیا. اور نظر یہ ہے کہ آپ
چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم اور چھوٹے چھوٹے کنویں کے اندر آپ کی نظر نہیں, آپ کا جہان بہت بڑا ہے. جیسے شاہین اوپر ہوتا ہے تو اس کی نظر بہت دور تک جاری ہوتی ہے, لیکن جو نیچے ہوتا ہے اس کی نظر میں وہی والی دائرہ جو ہوتا ہے وہی دین ہے اور وہی اپروچ ہے اور وہی کل فقہ ہے. مطلب آپ ایک فقہ محدود نہ رہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ یہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے شاید تراویح کی یا کیا بات ہو رہی تھی فیس بک پہ, اور وہ ایک کوئی اپروچ تھی, تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی فقہی مسئلہ ہی تھا, تو اس میں ایک خاتون نے لکھا ہوا وہ اپروچ بتائی ہوئی جو عام طور پہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی. تو اس پہ اتنے زیادہ وہی دین پسند جو لوگ ہیں, انہوں نے, خواتین ہی تھی زیادہ تر, اور وہ ایسی تھی کہ جو خود دین کی دعوت دینے والی ہے. نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے پہلی دفعہ سنا. بھائی آپ نے پہلی دفعہ سنا, لیکن جب بندے نے حوالہ دیے ہوئے, آپ تھوڑا سا چیک کیجئے نا, اور قبول کیجئے کہ اس میں اختلاف موجود ہے اور اس اختلاف کو قبول کرنا چاہیے. تو دین وسیع ہے, وہ ایک پیمانہ, ایک بادیہ, ایک پیالی, ایک جوہر نہیں ہے, بس سمندر ہے, اور سمندر کی تہیں ہوتی ہیں, سمندر کی گہرائی بھی ہوتی ہے, سمندر کی موجیں کئی جگہوں پہ کسی طرح ہوتی ہیں, کئی جگہوں پہ کسی طرح کی ہوتی ہے. تو یہ جو شعر ہے, مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے, مومن کا جہاں ہر کہیں ہے, یہ بہت 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 دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اپروچ کو اپنائے. اور دین کی جو عالمگیری پوزیشن ہے وہ نہ ایک مقام کے لیے ہے, نہ ہی ایک قوم کے لیے ہے, نہ ہی ایک زمانے کے لیے ہے. وہ عالمگیر حیثیت رکھتا ہے اور ہر زمانے, ہر مقام, ہر قوم, ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے ہر طرح سے, یعنی اپنی دعوت کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پہنچائیں. اچھا, پتہ نہیں آپ نے کچھ لکھا بھی ہے, یہی لکھا ہوگا کہ وقت ختم ہو گیا. ہاں نہیں, شعر لکھا ہے, شکریہ. شعر لکھا ہے, یہ نہیں لکھا کہ وقت ختم ہو گیا. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. بالکل شکریہ, بہت جزاکم اللہ. یہ شعر تھا. اچھا, یہاں پہ یہ بات بہت صرف میں نے اہم پوائنٹس لکھے ہیں, بہت زیادہ ضروری ہے حکمت. ٹھیک بات بھی غلط موقع اور غلط جگہ اور غلط طریقے سے خراب ہو جاتی, دعوت نہیں رہتی, وہ دین کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرنا ہو جاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ دیکھیں, حکمت اور حسن یہ چیزیں ہیں جو دعوت کے راستے میں زیادہ راہ ہیں, سامان ہیں. اس سے بغیر نہیں آپ دعوت کے راستے میں نکل سکتے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دوں. ایک مثال تو میں اپنی زندگی سے دوں گی جو میں نے خود کیا, میں نے اور میری کچھ دوستوں نے, اور وہ حکمت سے خالی چیز تھی, حکمت نہیں تھی اس میں, اور ہم اس کو دین ہی سمجھتے رہے. اور ایک مثال دوں گی اپنے استاد کی. اپنی مثال یہ ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ جوش جوانی اور یہی سمجھنا کہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہی دین ہے, وہ والی اپروچ ہوتی ہے. تو کنویں کے مینڈک تھے. ہماری ایک سہیلی تھی, وہ رفیقہ تھی جمعیت میں, تو اس کی شادی تھی, اور بہت ہی اچھی بچی, اور مطلب اپنے خاندان میں سے ایک ہی آئی جو جمعیت میں آئی, اور پھر خود درس دیتی, اور مطلب ہم سے بہت آگے تھی, بہت امیدوار بھی شاید بن گئی تھی. اس کی شادی ہوگی, اس کی شادی جہاں ہوئی وہ بھی جماعت کے لوگ نہیں تھے, فیملی بھی اس کی جماعت کی نہیں تھی, اور ہم ساری یہ سہیلیاں اور ہماری ٹیچرز وغیرہ سب تھے. تو جب ہم گئے تو اس کی شادی اس طرح سے بڑی یادگار تھی کہ وہ اس زمانے میں ظاہر اتنی مووی شوبی کا, یہ موبائل شوبائل تو ہوتے نہیں تھے, کیمرے شیمرے یاد تھے, وہ ان کے سسرال والے یہ میکے والوں میں کسی نے بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمارے پردے کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. تو ہم ساری سہیلیاں اور سارے لوگ جو گئے ہوئے تھے نا یونیورسٹی کے اور جمعیت کے, ہم دلہن کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور اس یوں لائن بنا کے آگے کھڑے ہو گئے کہ اس کا نہیں پردہ, اس کو چادر دے دی, اور باقاعدہ لوگوں کے ساتھ الجھے. اور اب اس وقت تو لگ رہا تھا جہاد ہے, اور اس سے زیادہ اچھا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن بعد ازاں یہ بات سمجھ آئی کہ حکمت سے خالی اپروچ تھی, کہ دعوت نہیں تھی لوگوں کو دین سے متنفر کرنا. اور اکثر شادی بھی آئی ہے جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں, اس طرح کی چیز ہوتی ہے, اس میں ہماری اپروچ سخت گیری والی ہوتی ہے. مسلمانوں کی شادیوں میں, رشتہ داروں کی شادیوں میں, صلہ رحمی میں, بہت سارے ایسے مقام جو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, کانفلکٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ ہم حکمت سے خالی ہو جاتے ہیں. لوگوں کو آپ نے ٹھیک بات بتانی ہے خوبصورت طریقے سے, والموعظۃ الحسنہ, ان کو بھدا نہ لگے. یہ تو ہو سکتا ہے کڑوا لگے, بھدا نہ لگے. اور یا پھر ان سے الجھے بغیر خوبصورتی سے الگ ہو جانا ہے.
یہ دعوت ہے. حکمت نہیں جانی چاہیے ہاتھ سے. یعنی آپ نے اتنے مجمع کے سامنے آپ نے بتا دیا کہ ہم ڈنڈے والے بددار لوگ، ہم بزور ڈنڈا چیزوں کو لاگو کرتے ہیں. بدمزگی پھیلی نا. ایک ان کی اتنی خوشی کا جو موقع تھا، اور اس میں ترجیحات کا تعین بھی نہیں ہے. ترجیح اہم چیز کیا تھی اس وقت؟ اہم چیز اور بہت ساری ہو سکتی تھی. ان کے ساتھ تعلق کو بنانا اہم ہو سکتا تھا. سسرال کے ساتھ آپ کا جو پہلا تعلق ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے. کتنی ساری چیزیں اہم تھیں جس کو دیکھیں کود پڑے اور سمجھا کہ ہم ابراہیم والی آگ میں کود پڑے ہیں. تو یہ حکمت سے خالی اپروچ تھی. اسی طرح سے بسا اوقات پبلک پلیسز ہمارے سامنے جیسے فیس بک ہے، حکمت سے خالی اپروچ رکھ کے لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی چیز کو یعنی وہی بات آپ نے کہنی ہے، آپ بہت عمدہ طریقے سے اس طرح کہیں کہ اگلا بندے کو یہ نہ لگے کہ اس کی ذات کو ہٹایا جا رہا ہے، یا اس آپ بات بھی پہنچا دیں اگر آپ کو پہنچانا لگ رہا ہے کہ لازمی ہے. کوئی دفعہ لازمی ہو جاتی ہے بات پہنچانا، لیکن اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ آپ کی ذات نمایاں نہ ہو رہی ہو وہی بات. اور اگر آپ نے بات پہنچا دی تو بس پھر چھوڑ دیں، بات نہیں ہوتی، اور وہ بات ہی اچھی طرح سے پہنچانا مقصود. اچھا، اس حکمت کی دوسری مثال میں جلدی سے دیتی ہوں. ہمارے ایک مصری ٹیچر تھے، وہ ہمیں قرآن اور کون پڑھاتے تھے، قرآن اور کائنات کا تعلق. تو وہ کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز حکمت سے بھری ہوئی ہے. کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ آپ کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کی ہوئی، یہ حکمت ہے. اچھا، اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ ان کے ٹیچر تھے محمد الغزالی. بہت کتابیں انہوں نے عربی میں لکھی ہیں، بڑے دائی تھے بڑے. تو کہتے تھے وہ اتنے حکیم تھے، اور حکمت آتی ہے تجربے کے ساتھ، فوراً نہیں آ جاتی. آپ بہت چھڈے کھاتے ہیں، بہت دھکے کھاتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سیکھتے جاتے ہیں. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ فوراً آ جائے حکمت. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں بہت سکھاتے تھے. ہم اسٹوڈینٹس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن مصر میں ہی. تو ان کے پاس کچھ نوجوانوں کو ٹولا ہے، جیسے نوجوان جوش میں ہوتے ہیں. تو نوجوانوں نے کہا کہ نہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت دینی کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہت بڑا دینی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، آئیڈیل سا، جس کے اندر ہم بالکل چھوٹے بچے نوزائیدہ بالکل پیدا ہوں اور ہم ان کو لے آئیں اور ہم ان کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے ماحول میں کہ ان کو کوئی شر نظر نہ آئے. مطلب کوئی وہاں پہ برائی نہ ہو، رات کو وہ سوئیں تو تلاوت لگی ہوئی ان کے سرہانے، ٹیپ لگے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ برائی نہ دیکھیں تاکہ وہ اچھے سے معاشرے میں نکلتے ہیں پھر تو ظاہر ہے ہر طرف برائی پروان چڑھے اور بہترین مسلمان بنے. کہہ رہے ہیں ہمیں غصہ کہ یہ نوجوان کیسے بدھو ہیں، شر کی کشمکش دیکھے بغیر کیسے کسی کی تربیت ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے استاد محمد الغزالی بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، بالکل ان کی بات کو مسکرائے بھی نہیں کہ ان کو لگے کہ ہم غلطی کریں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں فنڈ دیا جائے، تاکہ مطلب فنڈ دیا جائے اور ان کی اس ادارے کی پبلسٹی میں محمد الغزالی حصہ ڈالیں. کہہ رہے ہیں جب وہ خاموش ہو گئے تو انہوں نے ہمیں بھی دیکھا، ہماری کیفیت بھی دیکھی ڈاکٹر غزالی نے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ ایسا کیجئے، میں بالکل فنڈ جتنا آپ کہیں گے دوں گا، آپ کی پبلسٹی بھی کروں گا، آپ کی اس چیز کو پروموٹ بھی کروں گا. بہت ہی اچھا اور اچھی نیت کے ساتھ آپ نے اس کو کیا، بہت اچھا اسٹیپ ہوگا. بس آپ نا 2 یا 3 ماہوں سے بچے لے آئیں. اگر بچے آپ کو کسی نے دے دیے تو انشاءاللہ پھر میں یہ بھی کر دوں گا. تو حکمت کے ساتھ انہوں نے ان کو ڈیل کیا، اور انہیں نوجوانوں نے یہ تو سوچا نہیں تھا کہ کون ماں جو ہے وہ اپنا جگر گوشہ آپ کے حوالے کر دے گی کہ آپ اس کی تربیت کریں. تو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا یہ ظاہر چابک دستی کا کام ہے، یہ حاضر دماغی کا کام ہے، یہ آہستہ آہستہ آئے گا. اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، کہ تم کسی قوم کو کوئی ایسی بات بتاتے ہو، کوئی ایسا محدث ہے جو کسی قوم کو حدیث بتا رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، تو حدیث وہ جو گروہ ہے جس تک تم پہنچا رہے ہو ان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، تو تم نے وہاں دین کی دعوت نہیں پہنچائی، فتنہ پھیلا دیا. سوچیں حدیث کی بات ہو رہی ہے. لِكُلِّ عربی کا محاورہ لِكُلِّ مقام مقال، ہر جگہ کے لیے ہر بات کی ایک جگہ ہوتی ہے، بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی. اب آپ فیس بک اٹھا کے دیکھیں نا تو ایسی علمی بحثیں ہیں جو پبلک میں ہو رہی ہیں، پبلک سمجھ رہے ہیں ہم بھی علامہ ہیں. غلط مقام ہے، نہیں ہونی چاہیے. علماء کو بھی چاہیے وہ نہ کرے. وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، بھائی یہ پبلک پلیس ہے، وہاں ہر طرح کے بندے ہیں، آپ نہیں وہاں پہ یہ ساری بحث لے کے جائیں، وہ اس کا مقام ہی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ اگر ایک دیہاتی خاتون کو فقہی بتانا شروع کر دیں یا تجوید کے وہ اصول بتانا شروع کر دیں تو وہ نہیں ٹھیک اپروچ.
اس کا نہیں ہے وہ لیول. تو لوگوں کے مزاج کے مطابق، ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ان کو ڈیل کرنا، یہ حکمت ہے. سادہ سی جو بات ہے، وگرنہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح سے سیدنا ابو طالب کا یہ جو اوپر والی ہے نا مسلم کی جو میں نے آپ کو بتائی، سیدنا ابو مسعود عبداللہ بن مسعود سے مروی یہ حدیث ہے. اسی طرح سے علی بن ابی طالب کا جو قول ہے، یہ بخاری میں ہے کہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. لوگوں کی معرفت، ان کی جو اپروچ ہے اس کے مطابق ان سے گفتگو کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے علمی لیول ان پہ اوپر گاڑتے رہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے جائیں کہ یہ تو کہا ہی نہیں ہے؟ ان کے لیول، ان کے جو ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق ہی ان کو دین کی دعوت دو. جو بڑے لیول کے ان کو بڑے لیول کی دعوت دو، جو ذرا چھوٹے لیول کے ان کو وہی چیزیں بتاؤ جو ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے، جو ان کے عمل میں لانے والی ہیں. جیسے ایک عام دیہاتی بوڑھی خاتون ہے، اس کو نہیں ضرورت کہ آپ اتنے فقہی مسائل بتائیں، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ایک چھوٹی سی سمپل سی بات بتا دیں، اس کے لیے وہی کافی ہے کہ وہ عمل کر لے. لیکن ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپروچ، وہ فزکس پڑھ رہا ہے، اس کی اپروچ مختلف ہے، اس کو آپ مختلف طرح سے ڈیل کریں گے. تو لوگوں کو مختلف طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ حکمت ہے یا عقل مندی ہے، جس کو عقل مندی کہتے ہیں نا وہ. اچھا، اس طرح سے نرمی اور حلم، یہ بھی اسی طرح سے گندھی بھی ہوتی ہے جس طرح سے شخصیت میں، دائی کی شخصیت میں جس طرح سے اخلاص اور خیرخواہی گندھی بھی ہوتی ہے. نرمی اور حلم ہر نبی کی اپروچ ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگوں کے سامنے کے لیے اپنے گال پھلا کے نہ رکھو، تیوری چڑھائی ہوئی ہے، گال پھلائے ہوئے. آپ نے اپنا جسچر ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کی شخصیت میں اس میں ایک لگ رہا ہے کہ روب اور ایک دبدبا، اور آپ اونچے ہیں اور لوگ نیچے ہیں. اور نہ ہی زمین میں چلتے پھرتے ہوئے اکڑ کے چلو. زمین میں چلت پھرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی چال ڈھال. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چل ہی رہی ہوں. چال ڈھال سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پورا جو طرز زندگی ہے تو وہ اس میں اکڑ والی چیز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حوالے سے. مزاج میں ہو سکتا ہے سنجیدگی ہو نسبتاً، ہر بندے کے مزاج بے تکلف نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں. آپ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھنا لوگوں کے لیے آسان ہو، یہ ہے نرمی اور حلم. اسی طرح سے رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ ہر طرح کے معاملے میں صرف رفق کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کفار، یعنی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور اس کے اندر باقی ساری چیزیں ہوں گی شرک کے علاوہ، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اس کی رحمت زیادہ حاوی ہو، اتنی نرمی ہے. فَقُولَا لَهُ، جب سیدنا موسیٰ اور ہارون کو بھیجا ہے فرعون کی طرف، فرعون جو استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے زبانوں کے اندر کہ تم تو فرعون بن گئے ہو زمین میں، اس سے کہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تذکرے کے لیے اور اس کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تم اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، سختی کے ساتھ اور اکڑ کی بات نہ کرنا. اچھا، سختی اور مطلب ٹھوسنا نہیں ہے، لوگوں کو زبردستی چینج نہیں کرنا، جس کا دل چاہے چینج ہو، جس کا دل چاہے نہ ہو. کہ نرمی، حکمت، دانش، خیرخواہی، اخلاص، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. پھر اور بے نیاز رہنا ہے نتیجے سے. اب پھر آیا ہے لیکن میں نہیں دیکھ رہی آپ نے کیا بھیجا ہے. جی ٹھیک ہے، بس میں اس کو مکمل کروں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر و استقامت. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. صبر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی طرف بلا دیں. یعنی دائیوں کا آپس کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں. اور صبح شام آپس میں ان کا تعلق صبح شام کا ہوتا ہے. اور اپنی منزل سے نظریں نہ ہٹاؤ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ. کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ دنیا کی زینت میں سب کچھ آئے گا. ایک تو یہ کہ وہ جو معاوضہ ان سے، اور دوسرا یہ کہ ان کا تبدیل ہو جانا. یہ ساری چیزیں دائی کے مطمع نظر نہیں ہوتی، وہ صرف آخرت کے اجر کا طلبگار ہوتا ہے. اچھا، یہ سیدنا نوح کی جو بات ہے کہ ہر طرح کے اسلوب اختیار کرنا، ہر طرح کے طریقے دعوت میں، ایک ناکام ہو گیا دوسرے کی طرف آ جانا، دوسرا لگا ٹھیک نہیں ہے تیسرے کی طرف آ جانا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. صرف دن میں نہیں پکارا، رات میں بھی پکارا، پھر رات میں نہیں پکارا، دن میں بھی ان کو دعوت دی.
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. جب بھی نے ان کو پکارا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنی اصلاح کر لو، انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے جو ہیں وہ منہ میں ٹھونس لیے، اور انہوں نے اس کے اپنی چیز کے اوپر اصرار کیا اور تکبر سے وہ پیچھے ہٹ گئے. ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو اونچی اونچی آواز میں یعنی بلند دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے اعلانیہ دعوت دی. واسررت لهم اسرارا، اور چھپ چھپ کے اور چپکے چپکے ہر طرح سے ہر اسلوب اختیار کیا، لیکن وہ نہیں آئے. تو ہر طرح کے اسلوب جو ہے وہ دائی کو اختیار کرنا چاہیے، ایک اپروچ نہیں دوسری لے لی. مخاطبین کی رعایت، یہ حکمت میں بھی ہم نے پڑھا کہ مخاطب لوگ کون ہیں ان کے معیار کے مطابق بات کی جائے. اتنی علمی باتیں جو ہیں وہ عام بچوں کے سامنے نہ کی جائیں. اسی طرح سے جو نوجوان نسل ہے ان کی دلچسپی کے لحاظ سے درس و تدریس نہیں وہ پسند کرے تو دعوت شاوت کر لی، گپ شپ لگا کے اس میں اپنی دعوت پہنچا لی. تو مطلب یہ ہے کہ اور جو راستے میں چل رہے ہیں آپ کے سامنے لوگ آ گئے ہیں، آپ کا حلیہ، آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگ وہ آپ کی دعوت ہے. تو جہاں پہ جیسا مخاطب ہے اس کے ساتھ ویسا دعوت کا طریقہ سیدنا، اور اس میں ادب اور احترام، بڑے اور چھوٹے کی تمیز سیدنا ابراہیم کا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ابو کو کتنے ادب اور احترام سے کہا کہ یا ابتی لما تعبدوا ما لا يسمع. ان کی ذہن کو عقلی طور پہ اپیل کرنے کی کوشش کی کہ اے ابو جان کیا آپ اس کو پکار رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں، ایک سوال ان کے سامنے رکھا. اور یہ انہی کو کہ سیدنا ابراہیم کا اپنے باپ کے ساتھ جو معاملہ ہے بہت ادب اور احترام لیے ہوئے دعوت کے اندر بھی. پھر اخلاقی جرات اور بلند ہمت. اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے پہلے بھی بات کی. اخلاقی جرات یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. آپ کو معافی مانگنی ہے، آپ معافی مانگ لیجیے. آپ بلند ہمت رہیے اور آپ اس میں ذرا بھی شرمندہ نہ ہو اپنی اخلاقی برتری اور اخلاقی جرات کے ساتھ. اچھا، اخلاقی جرات یہ بھی ہے کہ کہیں پہ غلط کام ہو رہا ہے تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات اور لوگوں کے ناراض ہونے کا بھی ڈر ہے. آپ حکمت کے ساتھ لیکن بات پہنچاتے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں. آپ کے اندر ہمت ہو کہ آپ بات کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ارد گرد بات کریں، آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہو کہ جس کو آپ نے بات پہنچانا ہے اس کے سامنے اس تک بات پہنچا دیں. جھوٹی مصلحتوں کو آپ اپنے سامنے نہ رکھیں کہ حکمت کے تحت جھوٹی مصلحتیں بھی آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ حق کو بلا کم و کاست اور اس کے اندر یہ اتنی چیز چھپا لیتے ہیں، اتنی سامنے رکھ دیتے ہیں اچھا لوگ اس سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہ ہو اور حکمت کے ساتھ بھی معاملہ ہو. یہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ لے کے چلیں. پھر یہاں پہ بلند ہمتی میں جو سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں چھوڑنا اور نماز سے مدد دینی ہے، کیونکہ یہ تینوں جو کام ہیں یہ ہیں عزم العمور میں سے بہت بلند ہمتی کے کام. کم ہمت بندہ انہیں نہیں کر سکتا. اچھا، یہ بہت اہم ہے. میں صرف 5 منٹ کی اجازت لیتی ہوں کیونکہ اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت 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 اہم ہے. دعوت کے لیے باقی ساری چیزیں تو آپ کی شخصیت کے اندر مطلب آپ ان کو ڈیویلپ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ڈیویلپ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ کی دعوت ہی نہیں چل ہی نہیں سکتی، آپ راستے بھی نہیں چل سکتے جب آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. تعلق کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی لوگوں سے ملیں تو آپ کا کام حدیث سنانا، آیتیں سنانا نہ، آپ ان کی دلچسپی میں دلچسپی لینے والے ہیں، آپ ان کے مسائل کو سننے والے اور حل کرنے والے ہوں. یعنی آپ کا اور ان کا تعلق درس و تدریس والا صرف نہیں ہے بلکہ ان کے لیول پہ آ کے جو انسانی تعلق ہوتا ہے وہ. میں صرف ایک یہاں پہ سناؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سے کہ آپ انسانوں کے ساتھ متعلق رہتے تھے. آپ کی دعوت اس کے تھرو ہوتی تھی. جب آپ طائف گئے ہیں تو آپ نکل گئے تھے نا شہر سے، اور مطلب آپ غم کا سال ہے اور آپ نکل گئے ہیں، تو جب نکل جاتا تھا کوئی بندہ تو جب واپس وہ شہر سے آتا تھا اور اجازت کے بغیر نکلتا تھا چھپ کے، تو اس کو پناہ کی ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بندہ اس کو اپنی پناہ میں لے اور پھر وہ اندر آئے تاکہ کوئی اس کو قبیلہ نقصان نہ پہنچا سکے. تو رسول اللہ جب واپس آئے ہیں تو آپ مکہ سے باہر ہی ٹھہر گئے اور آپ نے ایک دو جو وہاں کے اچھی اپروچ والے بندے تھے، جو اسر و رسوخ والے بندے تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ مجھے تم لوگ اپنی پناہ دو اور میں اندر آ جاؤں. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ نے ایک شخص جو ان کا نام
غالباً حتیم ہے، وہ اس کو اپنے، وہ بہت بڑا مہمان نواز، اس کے اندر اپنے قبائلی اوصاف تھے، کافر ہی تھا، مشرک تھا، اس کو اپنے پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ دیتے ہو؟ تو اس نے پناہ دے دی. ظاہر اس نے بڑی جرت کا کام کیا، سارے قبائل سے ٹکر لی، تو رسول اللہ اس کی پناہ میں اندر داخل ہوئے. تو جب وہ داخل ہوئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کے اس احسان کو نہیں بھولا. وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن آپ نے اس کے احسان کو یاد رکھا، اور اس کی فیملی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمیشہ اسی اپروچ کے ساتھ بات چیت کی ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ چونکہ حق آ گیا اور یہ آ گیا. دیکھیں معاملے انسانوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری بات ہے، جو کہ آپ کے ساتھ کوئی، آپ کا ہاتھ کوئی مجنون خاتون بھی پکڑ لیتی تھی تو آپ اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے. یعنی کہتے اب دیکھیں مجنون خاتون نے آپ کا ہاتھ مدینہ میں پکڑ لیا اور اپنی باتیں سنانے لگ گئی. آپ نے نہیں کہا کہ تم تو نہ محرم ہو، غیر محرم ہو، کہا اس بیچاری کا عقل ہی نہیں کام کرتی. آپ نے لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو دیکھیے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. آپ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. یہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلق. اچھا ایک اور تعلق کہ آپ کسی صحابی کے گھر کے میں سیدنا بلال جاتے تھے، آپ کو بلا کے لاتے تھے، نماز کا وقت ہو گیا آپ آ جائیں. مسلمان کھڑے جماعت کے لیے انتظار کر رہے ہوتے تھے، آپ آئیں اور نماز پڑھائیں. تو آپ نے کبھی وہاں پہ بھی جلدی نہیں کی تھی کہ بھاگے بھاگے او سب لوگ کھڑے ہیں. بڑے ہی وقار سکینت کے ساتھ آتے کہ جتنا وقت ہے اس میں کسی بھی وقت نماز ہو جائے گی. تو آپ اس صحابی کے اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، دور ہے کوئی مسجد سے گھر، حضرت بلال گئے اور کہا عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے جائیے، مسلمان انتظار کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کرنی تھی ختم کی، آرام سکون سے اٹھے آئے. راستے میں ایک شخص برلب سڑک، راستے کے اندر اس کو کوئی خیمہ تھا، کوئی جھونپڑی تھی، وہ ہانڈی پکا رہا ہے، پتھر کا چولہا بنا کے برلب سڑک اس نے اوپر رکھا ہوا ہے ہانڈی. تو آپ نے اس کے ساتھ آپ نے کہا اچھا بھائی ہانڈی پک گئی تمہاری؟ آپ دیکھیے راہگیر ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بہت قریبی صحابی بھی نہ ہو، ایسے ہی کوئی بدو ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ رسول اللہ کے رسول مجھے مخاطب کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جی آپ اکڑوں اس کے پاس بیٹھ گئے چولہے کے پاس، اور آپ نے اس کی ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا اور اس سے ایک بوٹی نکالی اور اس کو کھائی. اب وہ بندہ کھڑا ہے، اس کی خوشی کا عالم دیکھیں. مدینہ میں آپ سربراہ ہیں مدینہ، اور اس کو کھایا اور پھر انگلیاں چاٹتے ہوئے کہ میں تمہاری ہانڈی تک لیا. جب آپ مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے صف میں آ کے آپ اپنی انگلیاں چاٹ رہے. آپ اس واقعے میں دیکھیں کتنی باتیں ہیں سیکھنے کے لیے. تکلف نہیں ہے، انسان اور انسان کے درمیان جو اونچ اور نیچ ہے وہ نہیں ہے. آپ ایک عام انسان کے درجے تک آئیں، اس کو بتایا کہ میں تم میں سے ہوں اور تم میرے ساتھ. کیا وہ اس کے دل میں رسول اللہ سے ہو سکتا ہے ایک ہی ملاقات ہوئی تفصیلی، کیا وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا خیال لے کے آ سکے گا؟ آپ نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے صرف اپنے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے. نماز کے لیے مسلمان کھڑے ہیں، آپ اپنا دیکھیں کہ ہماری دینی اپروچ جو بھی دین کے مبلغین ہیں کیا اسی طرح ہوتی ہیں عام انسانوں کے ساتھ؟ نہیں ہوتی. آپ تو نشست میں یعنی جو آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے کلوز صحابہ ہیں یا عام ہیں، تو آپ ان سے پیچھے رہتے تھے، تم لوگ آگے چلو بھی. اگر آپ کہیں اونچی نشست پہ کبھی بیٹھے ہی نہیں، جو اجنبی ہوتے تھے وہ پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ آپ کون ہیں اور باقی صحابہ کون ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. تو عام انسانوں کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے. عام انسان بھی نہیں، جو بھی آپ کی دعوت کے مخالف انسانوں کے ساتھ ملیں تو آپ ان کے دل میں گھر کر جائیں. یہ والا تعلق، یہ والی اپروچ سیکھنی چاہیے ساتھ ساتھ. اچھا پروٹوکول کی دیواریں نہ، جہاں پہ پروٹوکول کی دیوار آئے، کوئی اور بھی آپ کہیں پہ مدعو ہیں توڑ دیں اس دیوار پہ، کوئی پروٹوکول نہیں. جیسے لوگ ہیں ویسا ہی آپ کا بھیز ہو. جیسا تکلف کی دیواریں لوگ اٹھا رہے ہیں آپ گرا دیں. تو یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی یہ اتنے بڑے وہ ہیں تو ان کے لیے یہ تو ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے، میں اس کی سخت مخالف ہوں. حتیٰ کہ کھڑے بھی رسول اللہ نے اپنے لیے کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول سے بھی بڑی کوئی دعوت کی شخصیت ادائی ہے. تو اگر آپ کے لیے کوئی کر بھی رہا ہے نا، آپ اس کو حکمت کے ساتھ توڑیں اس پروٹوکول کو. پھر یہ والی بات ہم نے پہلے بھی کر لی کہ اس کا معاوضہ طلب نہ کریں. اور بس یہ اس کی ہیڈنگ ہی دیکھ لیتے ہیں، یہ آخری ہے، قول اور عمل میں مطابقت. کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی چیز حلال بھی ہے، آپ نے اگر کسی کو منع کر دیا تھا تو آپ خود بھی رک جائیں.
چاہے کوئی بندہ جس کو آپ نے منع کیا تھا وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ آپ لوگوں کو جو اس چیز کا حکم دے رہے ہیں آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کر کے دکھائیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنے بھی عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو تم کچھ سکھا رہے ہو، کچھ سیکھ رہے ہو. بس یہی میرے ذہن میں کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو مجھے لگ رہا تھا جن سے دائی کی شخصیت زیادہ پرکشش، زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. باقی ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مجھے کہنا تھا. جزاکم اللہ خیرا. بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا.